سورۃ فاتحہ ختم ہونے کے بعد جب امام کہتا ہے ولضالین، اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین۔ حنفی طریقہ نماز میں آمین آہستہ کہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فمن وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پس جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام اور فرشتوں کی آمین ظاہر سی بات ہے آہستہ ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ آمین آہستہ کہے، لہذا مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق تبھی ہوگی جب وہ بھی پوشیدہ طور پر کہے گا، کیونکہ فرشتوں کی آمین تو کوئی نہیں سنتا، تو آمین مقتدی کی آمین کو بھی کوئی نہ سنے، وہ بھی آہستہ سے کہے، کیونکہ یہ دعا ہے، دعا آہستہ کرنا یہ اجابت کے قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 147 میں ہے، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ نمبر 299 میں ہے، صحیح ابن حبان جلد 3 صفحہ نمبر 220 پر ہے۔ سنن دارمی جس کے متعلق شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ کچھ محدثین نے سیاستہ میں ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو بیان فرمایا ہے کہ چھٹی کتاب سیاستہ میں ابن ماجہ کو شمار نہ کیا جائے بلکہ سنن دارمی کو شمار کیا جائے۔ سنن دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 284 پر ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 97، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفا بہ صوتہ، کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی جاتی تو اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آمین فرماتے، واخفا بہ صوتہ، اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو آہستہ کرتے تھے، اپنی آواز مخفی کرتے تھے، آواز میں اخفا پیدا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے جس کی جلد 1 صفحہ نمبر 116 ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سختوں کو یاد کیا، یعنی 2 جگہ خاموش ہونے کا ذکر کیا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 جگہ خاموشی اختیار فرماتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی تکبیر افتتاح کے بعد جب ثنا پڑھتے تب بھی خاموشی اختیار کرتے، اور دوسرا جب ولضالین کہتے اس کے بعد آمین جب کہنا ہوتا تو اس وقت بھی حضور خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں آہستہ پڑھی ہیں، اور یہ 2 سکتے جو ہیں صحابی رسول نے حضور سے حفظ کیے، یاد کیے۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داود جلد 1 صفحہ نمبر 113 پر ہے، سنن ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 59 پر، سنن دارمی جلد 1 صفحہ نمبر 283۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم، آپ فرماتے ہیں 4 چیزوں کے اخفاء کرنا چاہیے، یعنی آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر 4 چیزوں کے اخفاء یعنی پوشیدہ طور پر ادا کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ نمبر 1 اعوذ باللہ، نمبر 2 بسم اللہ، نمبر 3 آمین، نمبر 4 ربنا لک الحمد۔ آپ فرماتے تھے کہ ان کو آہستہ طور پر ادا کیا کرو۔ یہ حدیث پاک کنز الاموال جلد 4 صفحہ نمبر 249 پر ہے۔ ابو وائل کہتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، یہ دونوں حضرات تعوذ اور تسمیہ کو اور آمین کو جہر سے نہیں کہتے تھے، یعنی بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، بلکہ آہستہ سے کہتے تھے۔